اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ اس امت والوں سے خطاب ہے، خاص طور پر واقعے کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، بتایا، آپ کے ذریعے سے آپ کی امت کو قیامت تک بھی آپ کی امت سے جڑے ہوئے افراد کے لیے اللہ تعالیٰ کا پیام بواسطے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان کے لیے اپنی اسلامیت کو باقی رکھنے کے لیے اور اسلام کے تقاضے اور ایمان کی بنیاد کن کن پہلوؤں کے اوپر ہے، کئی طریقوں سے، کئی واقعات کے ذریعے سے، کئی مثالوں کے ذریعے سے، کئی احکام کے ذریعے سے، کہیں اچھے لوگوں کے انجام کے ذریعے سے، کہیں برائی کے برے انجام کے ذریعے سے، تمام کا مقصد ایک ہی ہے کہ بندے کا ایمان اللہ تعالیٰ پر پکا ہو، بندے کا یقین اللہ اس کے ساتھ پکا ہو، وہ یقین جو طریقہ ایمان کا بتایا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا ذکر ہے۔ اور یہ دنیا کی زندگی بیسوں قسم کی دکھ اور درد جیسی چیزوں سے بھی بھرپور ہے، نہ صرف بھرپور ہے، خود انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کے اعزاز کو قبول نہیں کرتا، دوست و احباب قبول کرتے ہیں تو مخالفین ان کا حسد، دشمنی، مخالفت بڑھتے چلتی ہے۔ حالانکہ اس چیز کے درمیان میں کوئی چیز کسی کے لیے لینا اور دینا نہیں ہے۔ ایک خوبصورت کے سامنے اچانک بدصورت آ جائے تو بدصورت کو تکلیف ہونے لگتی ہے۔ یہ عجیب فطرت انسان میں ہے، یہ سمجھنا بھول جاتا ہے، یقین اعتقاد رکھنا بھول جاتا ہے اس کا بھی خالق اللہ تعالیٰ، اس کا بھی خالق اللہ تعالیٰ، اس رنگ کے اندر اس کو ظاہر کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی اور اس کیفیت کے ساتھ اس کو ظاہر کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، ایسا کرنے میں بھی حکمت ہے۔ اس حکمت کی مصلحت وہ اس کو سمجھ جائے تو اس کے لیے بڑا اجر عظیم ہے، اور اس کے ساتھ بھی وہ چیز عطا کرنا اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت ہے۔ سورہ یوسف کی ابتدا کل شروع ہوئی تھی، جو ابھی تمہید چل رہی تھی۔ یہ آیت شریفہ پھر دوبارہ پڑھی گئی، یہاں تک تو ذکر کیا جا چکا تھا، جس میں ذکر ہے کہ ہم خطاب مسلمان سے خاص طور پر، کیونکہ ایمان کی کڑیاں مضبوط کرنا ہے اس سے، ہم اچھا واقعہ ایک سناتے ہیں، بطور واقعہ نہیں، بطور عبرت، نصیحت، ہدایت۔ سارے واقعات ہیں، سب حق ہیں، برحق ہیں، اس کے اندر بھی بڑی خاص خوبیاں ہیں تمہارے لیے۔ سب سے پہلی بنیادی چیز اس کے اندر ہے، پورا سورہ یوسف ترجمے کے ساتھ آپ پڑھیں، زیادہ معنی مطلب پہ غور کیے بغیر بھی اگر پڑھیں، خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ ایک بندے میں، وہ بندہ پیغمبر ہیں یوسف علیہ السلام،
ابھی پیغمبری نہیں ملی، پیغمبری ملنے کے نشانیاں ظاہر کر دی جا رہی ہیں بچپن سے. وہ اشارے رشتے ناطے میں سب سے قریب بھائیوں کا رشتہ رکھنے والے تک بھی جب یہ خوبی سے یہ نوازے جانے والے ہیں، ان کے اندر حسد پیدا ہوا کہ ہم کیوں نہیں. یہ ہر زمانے میں کم و بیش ہر گھر میں یہ سب سے زیادہ وبا ہے، بلا ہے، مصیبت ہے، انسان کی فطرت ہے. کسی بھی مقام پہ پہنچو، منصب پہ پہنچو تو اس کے ریئیکشن دو ہوتے ہیں. اس سے محبت کرنے والے، چاہنے والے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، خوشی مناتے ہیں. جو موافقت نہ رکھنے والے ہوں، نہ چاہنے والے ہوں، یا مخالفت کرنے والے ہوں، یا دشمنی رکھنے والے ہوں، تو وہی چیز جس کی وجہ سے اس کے دوستوں نے خوشی منائی تھی، اس کے گھر والوں نے خوشی منائی تھی، یا اس کی اولاد خوشی منائی تھی وغیرہ، کچھ بھی ہو سکتے ہیں، تو وہی چیز دوسروں کے لیے ان کے دکھ کو، درد کو، تکلیف کو، حسد کو بڑھا دیتی ہے. چیز ایک ہی ہوتی ہے، اس کے ریئیکشن دو ہوتے ہیں. ایمان اسلام کا معاملہ ایسا ہی ہے. چیز ایک ہی ہوتی ہے، نتیجے الگ الگ ہوتے ہیں. اس کے اندر پورا صرف ترجمے کے ساتھ سرسری زیادہ غور و فکر کے بغیر بھی اگر پڑھیں تو نتیجہ ایک عام آدمی بھی نکالے گا. چند لوگ ایک کے اوپر حسد کا معاملہ کیے، پورے قصے کے اندر، واقعے کے اندر حسد والی چیز بیان کی جا رہی ہے. ایک حاسد ہے، ایک محسود ہے. ایک کے اوپر جل رہے ہیں، جلنے والے کچھ لوگ ہیں. حسد کرنے والے، جلنے والوں کی پوری جد و جہد، کوشش اور فکر یہ ہے کہ یہ کمال سے، یہ خوبی کے ساتھ، یہ فضل کے ساتھ، یہ اعزاز کے ساتھ، یہ منصب کے ساتھ، یہ درجے کے ساتھ، یہ بڑائی و فوقیت کے ساتھ یہ اس کے اوپر قائم رہنے نہ پائے. چلو مان لیتے ہیں اگر وہ چیز نہ بھی ملے تو ان کو ملنے والی بھی نہیں، اس کو محروم کر دینے پر ہم کو پلٹ کے آنے والی بھی نہیں ہے. لہذا وہ اس مقام تک، اس مرتبے تک پہنچنے نہ پائے. شاید وہ چیز ہم میں سے کسی ایک کو لوٹ کر آ جائے، یا واقعے کے ذریعے سے چیز ہے اور احکام کے ذریعے سے، احکام کے ذریعے سے. سورہ انعام کی آیتوں میں گزرا، اگلے کئی جگہ ہے. ان یمسسک اللہ بخیر فلا راد لخیرہ، اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا طے کر چکے ہیں. طے کر چکے ہیں بولے تو یہ چیز اس مرتبے تک یہ پہنچے گا، یہ اس کے لیے پیدا ہوا ہے، یہ خوبیاں والا ہے. اب اس کے لیے رکاوٹ بننے والے چاہے کوئی بھی بڑی سے بڑی کوشش کرو، جد و جہد کرو، وہ کامیاب ہونے والے نہیں ہیں. آخر میں نتیجہ جو نکلے گا، ایسا حسد کرنے والے، جلنے والوں کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا اس دنیا میں بھی، اور آخرت بھی برباد ہوگی. تو وہ خزا و خدر کا ایک واقعے کے ذریعے سے سب سے ایک بہترین سبق جو ایمان سے متعلق ہے بندے کو سمجھاتے ہیں. خزا و خدر جس کو آپ کہتے ہیں قسمت، جس کو آپ کہتے ہیں قسمت، جس کو آپ کہتے ہیں لکی.
اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی تقدیر لکھ دی ہے، جو کچھ لکھا ہوا ہے اس حصے کو پہنچے گا، جو چیز اس کے حصے میں نہیں لکھی گئی ہے لاکھ کوشش کرنے پر اس کو ملنے والی نہیں ہے۔ ساری دنیا سارا عالم مل کر بھی کوشش کر لے، کسی کو خوبی سے کے ساتھ جو نوازا گیا ہے تقدیر سے یعنی اللہ کی طرف سے اس کو محروم کرنا چاہے تو محروم کر نہیں سکتے۔ پھر ساری دنیا مل کر کوشش کر رہی ہے نا، ساری دنیا کا پیدا کرنے والا بھی تو ایک ہے نا، عطا کرنے والا انہیں ہے، درجے پہ پہنچانے والا انہیں ہے، تو اس کے ساتھ مقابلہ آرائی میں بندے کی کیا حیثیت ہے، کیا کامیاب ہو سکتا ہے؟ تو ایمان کا یہ پہلو بٹھانا اس واقعے کے اندر، قضاء و قدر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، تقدیری فیصلے اللہ کی طرف سے ہے، جو رب تم کو عطا فرمانا چاہتا ہے فرمائے گا، جس کے لیے پیدا کیا ہے وہ کام ہم سے ہوگا، اس سے قوم ساری دنیا بھی روکنا چاہے گی تو وہ روک نہیں سکے گی، اور جس کو عطا کیا گیا ہے وہ اپنی عطا کی ہوئی چیز کو، نعمت کی حفاظت کی پوری طرح جد و جہد کرے، اس کے اندر لگ جائے، پھر قدرت اس کی پوری طرح مدد کرے گی، تائید کرے گی۔ شرط ہے کہ صبر کرنا، شرط ہے کہ اس کے لیے جد و جہد کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے رزق سب کے لیے مقرر کر دی ہے، اور طریقہ کیا بتایا؟ اطلب الارزاق من اسبابها، اس کے جو طریقے اسباب ہیں، جس کو کمانا دھمانا بولتے ہیں، بھاگ دوڑ کرنا، محنت کرنا، جد و جہد کرنا، اس مقام مرتبے پر پہنچنا، سادے سیدھے الفاظ میں اس کے فارمیلٹیز کی تکمیل پوری کرنا پڑے گا۔ فارمیلٹیز کی تکمیل کے ذریعے تک تم اپنے رزق تک پہنچو گی، ہے تمہارے حصے میں، تم کو آگے بڑھ کر لینا ہے۔ وہ آگے بڑھنے کا نام ہے جد و جہد، محنت، کسب، اسباب، وہ تمہارے حصے میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس واقعے کے اندر حاسد اور محسود کا، حاکم اور محکوم کا، غلام اور آقا کا، یہ کمپیریزن کے جیسا، قید خانے کی، جیل کی، صعوبتوں کی، مشکلات کی زندگی کا، پھر اس سے راحت اور آرام پانے کا، دنیا کے وجود سے اس کو ختم کرنے کی تدبیر انسان کی، سارے دنیاوی اسباب کے ختم، اپنوں سے بے سہارا ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ جو سب سے بڑا سہارا ہے، کر اب حکومت کے حکمران بن جاتے ہیں، حکومت کے حکمران بن جاتے ہیں، بنا دیے جاتے ہیں۔ یہ عطا کس کی؟ یہ سب اللہ کی مرضی ہے، اس میں حکمت مصلحت۔ پارے 3 کی آیت الکرسی کی 2 آیتوں کے بعد دیکھیے، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے سے جو توحید پر قائم نہیں تھا، ربوبیت کے درجے میں اپنے آپ کو قرار دے رہا تھا، نمرود سے متعلق ذکر ہے، جابر سرکش، سخت گیر، اس زمانے کا حکمراں پیغمبر ابراہیم علیہ السلام
حقیقت ایمان، دعوت توحید باری تعالیٰ کے لیے پیش کرتے ہوئے بحث و مباحثے والی کیفیت چلی، تو اس میں ذکر کرتے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک ایسا بندہ جو رب کے بارے میں پیغمبر ابراہیم علیہ السلام سے حجت کر رہا تھا، یہ وہ انسان تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے حکومت مملکت عطا فرمائی تھی، یعنی ایمان پر قائم نہیں تھا، دنیا کے اوپر فائز ہو گیا تھا، تو یہ فیضان بھی وہ بھی اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہر چیز حکمت کے ساتھ ہے۔ ان سارے وجوہات اور 20 قسم کے وجوہات آئیں گے۔ اس بنیاد پر اس واقعے کے اندر بڑے بہترین اچھے قسم کی چیزیں تمہارے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، اور ہر چیز ذرہ برابر اس کے اندر جھول نہیں، خرابی نہیں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے حقیقت بیان کی جا رہی ہے۔ اس واقعے کو اس قرآن کا حصہ قرار دے کر تمہارے لیے تلاوت کا، سمجھنے کا ہے تو واقعہ، پڑھنے پر ثواب، اس سے عبرت حاصل کر کر دنیا کی زندگی میں چاہے انسان کسی بھی مرحلے میں رہو یا کسی بھی کیٹیگری کا ہو، اس کے لحاظ سے یہ مسائل الگ الگ نوعیت سے پیش ہوتے ہیں۔ تو اللہ پر ایمان یقین رکھو، صبر کرو، تو پھر اللہ تعالیٰ کس منزل کے اوپر پہنچاتے ہیں، دیکھو مدد کیسا کرتے ہیں۔ تھے تو انسان، سارے پیغمبر ہیں تو انسان، وہ کمال اور خوبیوں سے پورے حقیقی ایمان کے ذریعے سے جڑ جانے کی وجہ سے پھر وہ قدرت اللہ تعالیٰ ان کی مدد کیسی کرتی ہے۔ ساری دنیا سے ان کو ختم کرنا چاہتی ہے، اور قدرت ان کو باقی رکھنا چاہتی ہے۔ ناشائستہ انداز میں عام آدمیوں کی بحث میں محاورہ بھی ہے، خدا مہربان تو گدھا پہلوان۔ تو لہذا اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، طریقے بتائیں تم کو، تمہاری منزل ملے گی، دنیا کے انجام کی طرف فکر پرواہ نہ کرو۔ تو یہ پہلو اس واقعے کے اندر ملنے والا ہے، اور اس واقعے کی حقیقی بنیادوں سے تم میں کا کوئی بھی شخص واقف نہیں ہے، اس لیے کہ تھے نہیں تم زمانے میں، تحریری طور پر ضبط کر کر لکھ کر محفوظ رکھنے کا طریقہ بھی نہیں تھا۔ بس آئے انسان، جیتے گئے، واقعہ ہوا، اس واقعے کو کچھ انسان بچے، وہ واقعے کا ذکر سلسلہ در سلسلہ ذکر کرتے رہے، ذکر کرنے والا کچھ جو سنا اس کے اندر صحیح ڈھنگ سے بیان کیا، یا اس کے سننے میں سمجھنے میں کچھ خامی ہوئی، اس کے اندر کمی زیادتی کر دی، اس طرح واقعے چلتے ہیں۔ لیکن اس واقعے کی ہر کڑی چونکہ تم بالکل صحیح، کوئی الزام نہیں دے سکتے۔ نیز ایک الزام جوڑ بھی دیا تھا پیغمبر یوسف علیہ السلام سے، جب بچے تھے کوئی چیز چوری کر کر اٹھانے کا الزام بھی تھا، درمیانے سورے میں تفصیل آئیں گی۔ حالانکہ ایسا ہوا نہیں تھا، تو عیوب اور الزامات لگا کر بھی دنیا جوڑ دیتی ہے آپ کا کیریئر ختم کرنے کے لیے۔ اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ تو آپ کا کیریئر اللہ تعالیٰ صحیح اچھا بناتے ہیں۔ اب آگے وہ چیز خاص طور پر ذکر کرتے ہیں تمہیں ہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت یوسف علیہ السلام ابھی یہ بچے ہیں، پیغمبر نہیں ہیں، اپنے والد سے ذکر کیا، ابا جان میں نے ایک خواب دیکھا ہے، 11 تارے نظر آئے،
چاند اور سورج، تارے آسمان میں، چاند سورج آسمان میں اوپر بلندیوں پہ، خواب کیا دیکھتا ہوں، آسمان سے تارے اتر کر آئے، چاند بھی آ گیا، سورج بھی آ گیا، یہ تارے آ کر میرے سامنے جھک گئے، گویا سجدہ کر رہے ہیں، تعظیم یعنی ریسپیکٹ دے رہے ہیں، اعزاز و اکرام کے ساتھ پیش ہو رہے ہیں۔ خواب سب کو پڑھتے ہیں، خواب ملکوتی ہوتا ہے، خواب نفسانی ہوتا ہے، خواب شیطانی ہوتا ہے۔ کیفیت ذکر کی، شغل کی، نیکی کی پیدا کریں، اس کے خوابوں کے اندر تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ دنیا داری، ہوس پرستی کی جد و جہد پیدا کریں، اس کے خواب نفسانی ہوتے ہیں۔ شرارت، نافرمانی وغیرہ غلط فکر کی طرف لگے رہیں، اس کے خواب شیطانی ہوتے ہیں۔ نفسانی خواب کی کوئی حیثیت نہیں، شیطانی خوابوں کی کوئی حیثیت نہیں، ملکوتی یعنی نیک فرشتانہ صفت والے کیفیت۔ اس لیے اہل اللہ کے پاس طریقوں میں مریدین کی اصلاح کے لیے جب حلقہ ارادت میں جب مرید بن جاتا ہے اور اس شیخ کے پاس تعلیم و تربیت کا اگر طریقہ ہے جو آج کل بڑا کم نظر آنے لگتا ہے، تو اپنے رابطے سے جڑی ہوئی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز تک روز مرہ کیا تبدیلی آتی ہے، کیا خیال آتا ہے، جو خواب بھی پڑھتا ہے کسی سے نہیں، وہ شیخ سے ذکر کرے گا۔ وہ خواب والی کیفیت آپ تربیت کے اب کس مرحلے میں ہیں، وہ اشارہ اس کو ملتا ہے۔ اب اس کی تربیت کے لیے اس کو کیا کرنا ہے، وہ طریقہ حل وہ نکالتا ہے۔ اس لیے وہ تعلیمی طریقہ کتابوں کے اندر قلم بند نہیں کر سکتے۔ ہر انسان کی طبیعت، عادت، مزاج الگ الگ ہوتا ہے، اس کی مصروفیات، اس کی سرگرمیاں، اس کی زندگی کا دائرہ الگ الگ ہوتا ہے، تو تربیت بھی الگ الگ طریقے سے، مقصد ایک ہی چیز، اللہ کا ہونا، اللہ کو حاضر ناظر جاننا، اطاعت و فرمانبرداری کرنا۔ کسی ایک ہونے کی جب عادت بنی تو ساری دنیا اتنی زیادہ ہونے کے باوجود ان تمام کا خالق مالک جو اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ کے جو اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے ایک بننا کیسا ہے، بس وہ تربیت۔ باقی چیزیں یہ نماز پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، ذکر کرنا ہے، معاملات کے اندر حلال سے جڑنا ہے، حرام سے رکنا ہے، کسی کی دل چکنی کرنا نہیں ہے، کسی کی کھوج میں پڑھنا نہیں ہے، کسی کی غیبت کرنا نہیں ہے، کہیں جھوٹی گواہی دینا نہیں ہے، کسی کا حق طلب کرنا نہیں ہے، کوئی ذمہ داری چاہے نوکری کی ہو، مزدوری کی ہو، کسی کی چیز ہو تو وہ چیز چرانا نہیں ہے، چاہے وہ آقا جس کا آپ کام کر رہے ہیں وہ مسلمان ہو گیا، غیر مسلمان ہو، یوں ہی وقت گزار کر لے کر اس آمدنی کے اندر ناجائز پہلو پیدا کرنا نہیں ہے۔ یہ ہے اسلام، اسلام کا رنگ، اسلام کی چھاپ یہ ہے، اسلام کا طریقہ یہ ہے۔ اسلام کا طریقہ یہ ہے۔ تو پیغمبر یعقوب علیہ السلام کے فرزند ہیں حضرت یوسف علیہ السلام۔ پیغمبر یعقوب علیہ السلام کے جملہ 12 بچے، حضرت یوسف علیہ السلام سب سے آخر کی بیوی، سب سے آخر کی بیوی سے 2 بیٹے ہیں، بنیامین اور یوسف علیہ السلام، یہ دونوں ایک ماں کے بیٹے ہیں۔
ماں باقی جو بھائی ہیں پیغمبر یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیویوں سے ہیں، دوسری بیویوں سے ہیں۔ وہ بیویوں کے اتے پتے، ایڈریس، کس بیوی کا نام تھا، سارے تذکرے ہیں، کس کی بیٹی سے شادی ہوئی تھی ہیں، وہ واقعے کو سننا مقصد نہیں ہے۔ سادے سیدھے انداز میں اللاتی بھائی ہیں، ان 12 میں 10 اللاتی جس کو سونتیلے ہم کہتے ہیں، اللاتی بھائی ہیں، سونتیلے بھائی ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی باپ کے اعتبار سے پورے کے پورے بھائی ہیں، ماں کے اعتبار سے بنیامین ایک حقیقی بھائی ہیں۔ خاندان نبیوں کا خاندان ہے، پیغمبروں کی اولاد اور نسل ہیں سب۔ لیکن پیغمبری کا سلسلہ، یہ شرف حضرت یعقوب علیہ السلام کے پہلے فرزند کو نہیں، دوسرے کو نہیں، تیسرے کو نہیں، چوتھے کو نہیں، پانچویں کو نہیں، چھٹے کو نہیں، ساتویں کو نہیں، آٹھویں کو نہیں، نویں کو نہیں، 10ویں کو نہیں، 11ویں کو ملا۔ بنیامین 12ویں ہے۔ تمام کے والد تو ایک ہی ہے، پیغمبر ہیں، خاندان پیغمبری ہے۔ پیغمبر کا تعلق نسب سے ہونا ضروری نہیں ہے وغیرہ۔ خواب آپ تو 7 سال کی عمر میں بھی تھے، دیکھا تھا خواب۔ یعقوب علیہ السلام والد جو پیغمبر ہیں اس کی حقیقت کو جانتے تھے، وہی کا سلسلہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ آپ پوری طرح سمجھ گئے کہ میرے بچوں میں یہ پیغمبر والی درجہ ملنا ہے تو اب اس بچے کو ہی ملے گا۔ علامتیں دکھنے لگی، آثار دکھنے لگے، پھر خواب کے ذریعے سے بھی قدرت نے بتا دیا، واضح اشارہ تھا۔ تو والد سمجھ گئے، سمجھ کے اس بچے نے جب اپنے والد محترم پیغمبر کو ذکر کیا، اے ابا جان میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، یہ سب کے سب میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، یعنی جھک کر تعظیم بجا لا رہے ہیں۔ حقیقی مفہوم یہی ہے۔ اگر یہ مان بھی لیا جائے جیسا لفظ ہے، واقعی زمین پر پیشانی رکھ کر، ناک رکھ کر سجدے کے جیسا عزت بجا لانے کے لیے کر رہے ہیں، تو عبادت کے عنوان سے نہیں تھا، انسان کی تعظیم کے عنوان سے تھا، بغیر کسی اعتراض کے، جب یہ فرق کے ساتھ جائز ہی تھا۔ تو یہ سن کر حضرت یعقوب نے فرمایا کہ میرے پیارے بچے، اپنے خواب کا کچھ بھی حصہ اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر نہیں کرنا دے، نہ پورا خواب ذکر کرنا، نہ اس کے تھوڑے جھلکیاں بھی نہیں کرنا۔ وجہ بھی بتا دی، اگر انہیں پتہ چل جائے، ظاہر ہے کہ اب اعزاز ان کو ملنے والا ہے، ماں بقیہ سب ایک سے بڑھ کے ایک سے بڑھ کر ایک سے بڑھ کر ایک، سب عمر کے لحاظ سے بڑے ہیں، یہ سب سے نیچے آ رہے ہیں درجے میں، آخر میں۔ تو وہ لوگ کوئی چال چلیں گے تیرے خلاف میں، تجھے محروم کرنے کے لیے۔ آپ نے تعجب سے پوچھا، میرے بڑے بھائی میرے سے رہتے ہوئے سب کام کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں بیٹا کریں گے، اس لیے کہ شیطان انسان کا کلم کلا دشمن ہے،
شیطان کچھ بھی کرائے گا کسی سے بھی. خواب کے ذریعے سے جو اشارے ہیں تو وہ اشارے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ چل گئے کہ ایسا کچھ ہوگا. اس کا ذکر کر کے اگلے وضاحت آئیں گی. اب یہ سب کے سب بڑے عمر میں گھر چلانے والے، محنت کرنے والے، بھاگ دوڑ کرنے والے، جد و جہد کرنے والے خاندان کے اہم رکن بھی تھے. سارے کے سارے بھائی محنت جد و جہد کرتے کہ سارے گھر کو. اب یہ عمر میں تو بھی چھوٹے ہیں. یہ میں اتنا کرتا ہوں میرا بھی کچھ نہ کچھ حق بنے گا نا، یہ شیطانی وسوسہ آتا ہے. شریعت نے پیارا حکم سنا دیا، تو بھلے اتنی خدمت کر ماں کی اور باپ کی، اگر تجھے تیری ماں یا باپ تیرے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے تو بھی پورا حق ادا نہیں ہوتا. تھوڑی خدمت کر کے میں نے ایسا کیا، میں کرتا ہوں، انہیں کچھ نہیں کرتا، یہ شیطانی وسوسہ ہے. یہ رشتہ تعلق الگ چیز ہے. یہ نصیحت پیارے بچے کو جو گھر میں رہنے والا ہے اس سے کرنے لگے. دوسرے بچوں کے بیویاں بھی تو تھے، تو بڑے بڑے ہو گئے تھے. خود یوسف علیہ السلام قریب 12 سال کے ہیں، تو وہ سارے کے سارے بڑے تو اور بڑی عمر میں ہیں. تو ان بچے کے بیویوں میں سے بعض نہیں. یہ خصوصی نصیحت حضرت یوسف کو جو فرما رہی سسر جی، یہ کان لگا کر سن بھی لیا تھا خفیہ طور پر. جب ان کے شوہر لوٹ کر آئے کانا پھوسی کر دی گئی. وہ بھی ظاہر کیے بغیر اب تدبیریں شروع کرے تو واقعہ بنتے چلو ہو گیا. یہ قدرت نے تو فیصلہ کر دیا، کرنے والے ہیں. اب یہ ساری رکاوٹیں آ رہی. تو کچھ اسی طریقے سے ہر انسان کے ساتھ تھے. یہ پیغمبر تھے، وحی کے ذریعے سے بتا دیا گیا. قیامت کے دن ہر انسان سے متعلق قدرت کے جو فیصلے وہ ہو کر رہنے والے ہیں، تقدیر کے ساتھ جڑا ہوا ہے. قدرت تمہارے ساتھ کس قسم کا اہتمام کر رہی ہے، ہر انسان کے ساتھ اس پہ یقین رکھو. تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے. وہ تفصیل آئیں گی. آگے شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے اس طرح یجتبی کا ربو کا، پیغمبر یعقوب علیہ السلام نے اس بچے کو تاکید کرتے وصیت بھی بتا دی کہ بتانا نہیں، دیکھو بیٹا ایسا ایسا ہوں گا. اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہے، یعنی خواب کی تعبیر بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ تمہیں منتخب کر لے گا، یعنی خاص بندوں میں شامل کر لے گا نبوت کے لیے، پیغمبری کے لیے. میرے اتنے اولاد میں سے یہ مقام تجھے دینے والا اللہ تعالیٰ، ان کو وہ دینے والا نہیں. کیا دیں گا وہ الگ ہے، جو دینا ہے دیا بھی، ہر ایک کو دے بھی رہا اللہ تعالیٰ. پر یہ خاص کام کے لیے تمہارا رب تجھے منتخب کرنے والا ہے. ایسے منتخب کرے گا، تجھ کو ہر قسم کی تربیت بھی دے دے گی، تعلیم بھی دے دے گا، اللہ کی طرف سے مل جائے گی. اس میں سے سارے خوابوں کی، گفتگو کی، انداز کی، اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے سمجھنے کی طاقت بھی پیدا کرے گا. کر وہ اتم نعمت والے کا اللہ تعالیٰ اپنا انعام و اکرام تیرے پر کامل طریقے سے کرے گا. یعنی غیر معمولی انسان نبوت کے لیے منتخب فرمائے گا. اعلیٰ علی یعقوب اس طریقے سے خاندان یعقوب جو سلسلہ نبوت کا چل رہا، ان کے اوپر ایک احسان اور فضل والی چیز ہو جائے گی. بالکل ایسا ہی کرے گا کماتما جس طرح کے تمہارے
دادا کے بابا کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا، تمہارے دادا پیغمبر اسحاق علیہ السلام، پھر ان کے بابا پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے منتخب بندے بنا کر اس سے پہلے جیسا کیا ہے وہ ناموں کا بھی ذکر ہے، جیسے ابراہیم کے ساتھ اسحاق کے ساتھ وغیرہ کیا ہے، اس جیسا انعام و اکرام تیرے ساتھ بھی کرے گا۔ تو اشارہ یہ بھی تھا تمہارے دادا بڑے دادا ابراہیم علیہ السلام دنیا کیا کیا کری، آخری مرحلے تک جلا کر راکھ کر دینا چاہیے، اللہ نے خلیل بنایا، آگ سے بچایا، اعزاز کو بڑھایا، دنیا تک نام حمد و ثنا کے ساتھ باقی رکھا۔ ایسا کچھ تیرے ساتھ بھی ہوگا۔ ان ربک علیم حکیم، تمہارا رب خوب جانتے ہیں اب کس کو کیا کرنا ہے، کس چیز سے نوازنا ہے، یہ حکمت اور مصلحت والی چیزیں بھی تمہارا رب بھی خوب جانتا ہے۔ یہاں تک ذکر کر اب خطاب اس امت کے ہر فرد سے، لقد کان فی یوسف، آگے بڑھنے سے پہلے توجہ مبذول کرواتے ہیں، دیکھو پیغمبر یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں سے جوڑ کر جو چیز آ رہی ہے، صرف قصے کے طور پر انہیں کیا کیا اس کے طرف دھیان مت دو، بلکہ اس کے اندر سوال کرنے والے، معلومات حاصل کرنے کے والے کئی آیتیں، بہت ساری عبرت کی، حکمت کی، مصلحت کی، تقدیر کی، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی پہلو اور نکات والی چیز اس کے ضمن میں تم کو بیان کیے جا رہے ہیں، یہ اہمیت دے کر اس کی طرف آگے بڑھو۔ تو اب اگلی آیت سے اس واقعے کی ابتدا ہوتی ہے۔